السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں بہت ہی خوفناک ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آ گئی۔ کہانی کا عنوان ہے قبر کی تلاش۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی، آج سے آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ مجھے بھی اسی قبر کی ضرورت تھی۔ معاف کرنا دوستو، میں ہی تمہارے دوستوں کی جان لی ہے۔ یہ قبر میرا گھر ہے اور روزانہ مجھے بلاتی ہے، کیونکہ میں 100 سال پہلے مر چکا ہوں، لیکن میں 100 سال سے اس جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ جب تک میں 4 آدمیوں کو نہ مار لیتا تب تک میں جنگل میں ہی بھٹکتا رہتا۔ میں نے آپ کے 4 دوستوں کو مارا، اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ مجھے معاف کرنا، میں نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تمہارے دوستوں کو مار دیا۔ بوڑھے نے انہیں بتایا۔ اچانک ہی قبر پٹی اور بوڑھے نے قبر میں چھلانگ لگا دی اور قبر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ ہو سکتا کہ عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے، کسی بھی میں ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ ان کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں۔ ان کو حقیقت معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک مرے ہوئے انسان ان کے ساتھ رہ رہا تھا اور مرا ہوا انسان ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ آج ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ جس قبر کی تلاش کرنے آئے تھے اس تک پہنچ گئے تھے، لیکن اپنے پیاروں کو کھو کر۔ ایک سنسنیخیز اور خوفناک کہانی۔ چلو بھائی، سب تیار ہونا؟ عمران نے آتے ہی پوچھا۔ ہم سب تو تیار ہی ہے، بس آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، ماریا نے غصے سے کہا۔ تو چلو کھڑے کیوں ہو دوستو، عمران نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ پھر باقی دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک بس اس کے پاس آ کے رک گئی۔ وہ سب بس میں سوار ہو گئے۔ بس 1 گھنٹے کے سفر میں ایک جنگل کے قریب جا کر رک گئی۔ سب دوست بس سے اترنے لگے۔ ارے کرایہ کون ادا کرے گا، شاذیب نے بس سے اترتے ہوئے کہا۔ تم اور کون، عمران نے پیچھے مڑ کر کہا۔ سب دوستوں نے پیچھے مڑ کر کہا۔ سب دوست ہی اب اتر چکے تھے۔ شاذیب نے بھی کرایہ ادا کیا اور بس سے باہر آ گیا اور بس آگے چل پڑی۔ یہ جنگل بہت خوبصورت ہوگا، شاذیب نے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر سب دوست جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہ جنگل میں آگے ہی آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ 8 دوست تھے، 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ لڑکوں کے نام شاذیب، واصف، عارف اور عمران، جبکہ لڑکیوں کے نام ماریا، ہما، سحرش اور کنول ہیں۔ وہ جنگل میں چلتے ہی جا رہے تھے۔ کتنا خوبصورت جنگل ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وادی ہو، واصف نے کنول سے کہا۔ اس جنگل کے جانور بھی بہت خوبصورت ہوں گے، ہما نے کنول اور واصف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی واصف کو جنگلی بلی دیکھنے کا بہت شوق ہے، جنگلی بلی کا بھی دیدار کرے گا، شاذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے شاذیب، سحرش نے شاذیب سے پوچھا۔ کیا مطلب، شاذیب نے سحرش کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ ایسی قبر ہے اس علاقے میں جس سے آواز آتی ہوں گے، سحرش نے کہا۔ ہو سکتا ہے، شاذیب نے مختصراً کہا۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے۔ عارف سب سے آگے چل رہا تھا۔ عارف سب سے زیادہ ڈرپوک تھا۔ آج تو ڈرپوک صاحب آگے چل رہے ہیں، حیرت ہے، کنول نے کہا۔ عارف ایک بڑے درخت کے نیچے جا کر رک گیا۔ واؤ، یہ درخت تو بہت بڑا ہے، عارف نے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ایسے بڑے بڑے درختوں کے اوپر کالی کالی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، واصف نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اتنا بڑا درخت میں نے آج تک نہیں دیکھا، ہما نے درخت کے پاس آ کر کہا۔ ابے چلو، واصف نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ ہما بھی آگے چل پڑی۔ عارف درخت کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا اور اس کے اوپر کندھے پر ایک کالا سانپ آ گرا۔ عارف نے ایک چیخ ماری اور سانپ کو دور پھینک دیا۔ باقی سب دوست ہنسنے لگے اور شاذیب نے عارف کے اوپر پھینکا تھا۔ شاذیب نے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ وہ نقلی تھا جو شاذیب نے عارف کے اوپر پھینکا تھا۔ عارف بہت زیادہ ڈر گیا، اس لیے سب کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ سب باتیں
کرتے ہوئے جنگل میں آگے چلے جا رہے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ ماریا نے بےتاب ہو کر کہا۔ لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے۔ عارف نے رک کر کہا۔ کون ہو سکتا ہے اس جنگل میں؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور سب سے آگے چلنے لگا۔ رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سب آگے چلنے لگے اور رونے کی آواز اور زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں دور ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی، وہ ایک بوڑھا تھا۔ اس کے مٹی سے بھرے ہوئے لمبے بال اور جسم پر میلا سا سوٹ تھا۔ ایک پل کے لیے تو سب اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بوڑھا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا سر جھکائے رو رہا تھا۔ وہ شکل سے 80-90 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی 15-20 سال کا لڑکا رو رہا ہے۔ کون ہے آپ؟ شاہ زیب نے بمشکل پوچھا۔ بوڑھے نے رونا بند کر دیا اور اوپر سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی موٹی اور سرخ آنکھیں دیکھ کر سب ہی ڈر گئے۔ وہ بوڑھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون ہے آپ بابا جی؟ شاہ زیب نے دوبارہ پوچھا۔ بیٹا، اس بوڑھے نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب دوست جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ بیٹا، میرا نام نواز ہے اور میں کافی عرصے سے اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے بابا جی آپ نے؟ عمران نے پوچھا۔ بیٹا، اس جنگل کے آخر میں ایک صحرا ہے اور صحرا پار کرنے کے بعد ایک قبرستان آتا ہے۔ مجھے وہیں جانا ہے، بوڑھے نے بتایا۔ لیکن بابا جی، آپ کا قبرستان میں کیا کام ہے؟ واصف نے بوڑھے سے پوچھا۔ وہاں میرا گھر ہے، میں نے وہیں جانا ہے، بوڑھے نے کہا۔ بیٹا، قبرستان میں گھر ہوتے ہیں، میرا گھر وہی ہے۔ قبرستان میں گھر نہیں ہوتے، سہرش نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹا، قبرستان میں گھر ہوتے ہیں، اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں۔ کیا آپ کو گھر والوں نے تلاش نہیں کیا؟ بابا جی، شاہ زیب نے پوچھا۔ بیٹا، میں اس دنیا میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ ایک بیوی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی اور میری کوئی اولاد بھی نہیں، بوڑھی نے مایوسی سے کہا۔ بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ ہما نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم سب اس جنگل میں کیا کر رہے ہو اور تم سب کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی، ہمیں ایک قبرستان کی تلاش ہے جو اسی علاقے میں واقع ہے۔ اس قبرستان میں ایک ایسی قبر ہے جس سے آواز آتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے کہ اس بندے نے اپنے قبر میں آ جا، مجھے تیرا انتظار ہے۔ عارف نے بوڑھی کو تفصیل بتائی۔ وہ قبر تو اسی قبرستان میں ہے جس میں جانا چاہتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ پھر تو ہماری منزل قریب ہے، ماریا نے خوش ہو کر کہا۔ اب ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، واصف نے بھی خوش ہو کر کہا۔ انشاءاللہ ہم آج ہی اس جنگل سے نکل جائیں گے، سہرش نے کہا۔ لیکن بیٹا، میں تو کافی عرصے سے اسی جنگل میں بھٹک رہا ہوں، لیکن یہ جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، بوڑھے نے مایوس ہو کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں بابا جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جلدی ہم اس جنگل سے باہر ہوں گے، عمران نے بوڑھے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا، بوڑھے نے عمران کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بابا جی، ہما نے کہا۔ بوڑھے کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر سب دوستوں نے اپنے اپنے بیگوں سے کھانا نکالا اور کھانے لگے۔ انہوں نے بوڑھے کو بھی کھانا کھانے کو کہا، لیکن بوڑھے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بوڑھا ہے اور شہری کھانا نہیں کھاتا بلکہ جنگل کے پھل کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا اٹھا اور جنگل میں ایک طرف کو چلا گیا اور وہ سب دوست کھانا کھانے لگے۔ انہوں نے بوڑھے کو بھی کھانا کھانے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے۔ اس نے وہ سب پھل سب دوستوں کو دے دیے اور خود ایک طرف بیٹھ کر وہ بوڑھا گہری نظروں سے سب دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب سب نے پھل کھائے تو انہیں بہت مزہ آیا کیونکہ پھل بہت مزیدار تھے۔ انہوں نے اتنے مزیدار پھل آج تک نہیں کھائے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا سامان بیگوں میں رکھا اور آگے چل پڑے۔ وہ بوڑھا بھی ان کے ساتھ چلتی چلتی رات ہو گئی اور جنگل سے جانوروں کی خوفناک آوازیں آنے لگی اور پرندے درختوں کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اب ہمیں رات یہاں ہی گزارنی پڑے گی، شاہ زیب نے اپنا بیگ ایک جگہ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہاں جنگلی جانوروں کے آنے کا خطرہ ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک غار ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، بوڑھے نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب دوستوں نے بوڑھے کی بات سے اتفاق کیا اور آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ غار میں پہنچے۔ سب نے اپنے بیگ ایک طرف رکھے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور وہ بوڑھا غار سے باہر کھڑا ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سب غار میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ وہ بوڑھا غار میں داخل ہوا۔ بیٹا، وہ سامنے تالاب ہے، وہاں رات کو بھول کر بھی مت جانا، بوڑھے نے آتے ہی کہا۔ کیوں بابا جی؟ واصف نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ وہ خون کا تالاب ہے۔ بظاہر تو وہاں پانی نظر آتا ہے لیکن وہاں خون ہی خون ہے، اور اگر کوئی رات کو وہاں جائے تو اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بوڑھے نے کہا اور غار سے باہر نکل گیا۔ یہ بوڑھا مجھے کوئی بھوت لگتا ہے، ماریا نے کہا۔ مجھے بھی، عمران نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سب ہی سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہما کو پیاس لگی، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ہما نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی تو اس میں پانی نہیں تھا۔ ہما نے عارف کو جگایا اور پانی مانگا۔ عارف کی بوتل بھی خالی تھی۔ پھر انہوں نے سب دوستوں کی بوتلیں دیکھی تو سب کی سب خالی تھی۔ اب کیا کریں؟ عارف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو سامنے تالاب ہے وہاں سے پانی لے آتے ہیں، کیا وہاں تو خون ہے؟ عارف نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ارے تم بھی؟ ہما نے کہا اور عارف کا بازو پکڑ کر اسے غار سے باہر لے کر آئی۔ غار سے باہر چاندنی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ غار سے تھوڑے فاصلے پر وہ بوڑھا ایک بڑے سے درخت پر سو رہا تھا۔ دونوں نے ایک نظر اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور پھر تالاب کی طرف چل پڑے اور بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ ہما اور عارف تالاب کے پاس گئے۔ ہما اپنی بوتل میں پانی ڈالنے لگی۔ دیکھا، یہ پانی ہے، خون نہیں، وہ بوڑھا جھوٹ بول رہا ہے، ہما نے پانی بوتل میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، عارف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہما نے پانی بوتل میں ڈال لیا تھا۔ جب وہ دونوں پیچھے مڑے تو آگے بوڑھا کھڑا تھا۔ آپ؟ عارف نے چونک کر کہا اور بوڑھے کے منہ سے قہقہا نکلا۔ ہاں ہاں، ہما کے ہاتھ سے بوتل نیچے گر گئی۔ بھاگو، عارف نے چیخ کر کہا۔ عارف اور ہما بھاگنے لگے۔ آج تم یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گے، بوڑھے نے کہا اور ساتھ ہی بوڑھے کے ہاتھ لمبے ہونے لگے۔ اب بوڑھے کے ہاتھ ہما اور عارف کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر بوڑھے کے ہاتھ نے عارف اور ہما کے پاؤں پکڑ لی اور دونوں کو گھسیٹتے ہوئے تالاب کے پاس لے گیا۔ ہما کے گلے سے لاکٹ نیچے گر گیا تھا۔ پھر بوڑھے نے عارف اور ہما کو تالاب میں گرا دیا۔ معاف کرنا دوستو، بوڑھے نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تالاب میں ڈوب چکے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے ڈھانچے تالاب کے پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے اور بوڑھا زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ صبح ماریا کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہما اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس نے سہرش اور کنول کو بھی جگا دیا۔ جب وہ تینوں لڑکوں کے پاس آئی تو عارف بھی اپنی جگہ سے غائب تھا۔ پھر انہوں نے شاہ زیب اور واصف کو بھی جگا دیا۔ وہ تینوں بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ارے کیا ہوا ہے؟ اتنی صبح صبح کیوں جگا دیا ہے؟ شاہ زیب نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔
وہ ہما اور عارف یہاں نہیں ہے۔ سحرش نے پریشان ہو کر کہا، ارے ہو سکتا ہے کہ وہ باہر گھومنے گئے ہو، عمران نے کہا، اور پھر ان دونوں کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا غار میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ارے دوستو، آپ کے باقی دوست کہاں ہیں؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، واصف نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی دیر تک وہ عارف اور ہما کا انتظار کرتے رہے، لیکن نہ آئے۔ وہ اس دنیا میں ہوتے تو آتے، میرے خیال میں ہمیں باہر جا کر دیکھنا چاہیے اور ان کو تلاش کرنا چاہیے، شاہ زیب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سب دوست اور بوڑھا باہر نکل آئے۔ باہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ سب ہما اور عارف کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ نہ ملے۔ ہمیں اس تالاب کی طرف جا کر انہیں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ وہاں ہوں، کنول نے تالاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ تالاب کی طرف پہنچے تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور وہ سب پاگلوں کی طرح تالاب کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس تالاب کی طرف کوئی بھی نہ جائے، یہ تالاب خونی ہے، لیکن میری کسی نے نہ مانی، بوڑھے نے ان دونوں کے ڈھانچوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہما اور عارف کے ڈھانچے تالاب کے اوپر ہی تیرتے رہے۔ یہ لاکٹ تو ہما کا ہے، کنول نے میں نے لاکٹ اٹھا کر، اور یہ بوتل بھی ہما کی ہے، سحرش نے تالاب کے پاس گری ہوئی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سحرش نے تالاب کے پاس گری ہوئی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ان دونوں کو مارا ہے نا؟ عمران نے بوڑھے کے گریبان سے پکڑ کر کہا، نہیں، میں نے نہیں مارا، میں تو رات کو سو رہا تھا، مجھے کیا پتا یہ کب یہاں آئے، بوڑھے نے پریشان ہو کر کہا۔ چھوڑ دے اسے، شاہ زیب نے بوڑھے کا گریبان عمران کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ اب ان ڈانچوں کو تو تالاب سے باہر نکالو، سحرش نے رو رو کر کہا۔ اگر کوئی ان کے ڈانچوں کو تالاب سے باہر نکالنے گیا، وہ خود بھی تالاب کی نظر ہو جائے گی، بوڑھے نے سحرش کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان لوگوں نے بوڑھے کی بات مان لی اور ان کی ڈانچوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چل دیے۔ وہ بوڑھا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ جنگل ختم ہوا اور صحرا آ گیا۔ شام کا وقت تھا، سب نے کھانا کھایا اور بوڑھے کو بھی دیا، پھر وہ سب باتیں کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ رات ہو گئی، انہوں نے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور سو گئے۔ چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور وہ بوڑھا ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے سے ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک ان کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر سو گیا۔ رات کے کسی پہر عمران کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر سوئے ہوئے بوڑھے پر پڑی تو عمران کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمران نے اپنے دوستوں کو دیکھا جو گہری نیند سو رہے تھے۔ عمران خاموشی سے اٹھا اور بوڑھے کے پاس جا پہنچا۔ عمران نے اپنے دونوں ہاتھ بوڑھے کے گردن کی طرف بڑھائے۔ ابھی اس کے ہاتھ بوڑھے کے گردن سے دور ہی تھے کہ بوڑھے نے اپنے بند آنکھیں کھول دیے۔ عمران نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ بوڑھے نے غصے سے کہا۔ کیوں مارنا چاہتا ہے؟ ہاں، میں مارنا چاہتا ہوں تمہیں، عمران نے بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں مارنا چاہتا ہے مجھے؟ بوڑھے نے ایک بار پھر سے اپنا فقرہ دہرایا۔ بدلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو کسی اور نے نہیں مارا، تو نے ہی مارا، میں تمہاری آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ ہاں ہاں، بوڑھے نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ ہما اور عارف کو تو نے مارا ہے نا؟ عمران نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہی تمہارے دوستوں کو مارا ہے، بوڑھے نے غصے سے کہا۔ مگر کیوں؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، بوڑھے نے بھی چیخ کر کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر عمران نے غصے سے بوڑھے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، اور بوڑھے نے غصے سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے دوسرا تھپڑ بوڑھے کو مارنا چاہا۔ بوڑھے نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے اپنا جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس بوڑھے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ عمران اپنا ہاتھ ہلا بھی نہ سکا۔ بوڑھے کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح
ہو چکی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے عمران کو گور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو اپنی آنکھیں جھکا لیتا، لیکن عمران اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ عمران کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بوڑھا کس طرح اس کا ہاتھ چھوڑ دے، کیونکہ وہ جتنا زور لگا رہا تھا بوڑھی کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس کی کوئی بس نہ چلی تو عمران نے اسے دوسرے ہاتھ سے بابا کو تھپڑ مارنا چاہا تو بوڑھی نے عمران کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ بوڑھی نے منہ کھولا تو اس کی زبان باہر آئی اور عمران کی گردن کے گرد لپٹ گئی۔ عمران کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی، اور پھر دھیرے دھیرے عمران کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ بالکل بے سد ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہلنا بند ہو گئے تھے۔ وہ مر گیا تھا۔ اس کے جسم سے جان نکال لی گئی۔ بوڑھی کی لمبی زبان اس کی موت کا پنڈا بن گیا۔ جب وہ مر گیا تب بوڑھی کی زبان اس کی گردن سے اترنے لگی اور اپنے منہ میں آ گئی۔ پھر بوڑھی نے کچھ پڑھ کر عمران پر پھونک دیا۔ وہ جادوگر اور اس کا جسم صحرا میں دھنستا چلا گیا اور اس کا سارا جسم صحرا میں دھنس چکا تھا، صرف اس کا سر باہر رہ گیا تھا۔ صبح شاہ زیب کی آنکھ کھلی تو اس نے عمران کو اپنی جگہ نہ پایا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے دور صحرا میں بھی وہ نظر نہ آیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاہ زیب اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ جس چیز سے اس کا پاؤں ٹکرایا تھا اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر واصف، کنول، ماریہ اور سحرش جاگ گئی اور وہ بوڑھا بھی اٹھ گیا۔ وہ سب بھاگ کر شاہ زیب کے پاس آئے۔ جس چیز سے شاہ زیب کا پاؤں ٹکرایا تھا وہ عمران کا سر تھا۔ عمران کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد شاہ زیب اور واصف نے وہاں سے ریت ہٹانی چاہی تو عمران کا سر بھی ریت میں دھنستا چلا گیا۔ شاہ زیب اور واصف نے وہاں سے بہت زیادہ ریت ہٹائی لیکن عمران کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، بوڑھی نے کہا۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے دوستوں کا موت کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ صبر کر، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ماریہ نے روتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی ماریہ کو ایسے لگا جیسے وہ صحرا میں دھنستی جا رہی ہو۔ مجھے یہاں سے نکالو، ماریہ نے چیخ کر کہا۔ ان سب نے ماریہ کی طرف دیکھا تو ہوپ سے کام کر رہ گئی، کیونکہ وہ ریت کے اندر دھنستی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے ارد گرد سے ریت ہٹانے لگے، لیکن ماریہ مسلسل ریت کے اندر دھنستی جا رہی تھی اور پیچھے بوڑھا کڑا مسکرا رہا تھا۔ اب ماریہ کا صرف سر ہی ریت سے باہر رہ گیا اور باقی سارا جسم ریت میں دھنس چکا تھا۔ تم سب یہاں سے چلی جاؤ، یہ موت کا صحرا ہے، ماریہ نے اتنا کہا اور ساتھ ہی اس کے جسم سے روح غائب ہو گئی۔ شاہ زیب نے ماریہ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کا سر بھی صحرا میں دھنس گیا۔ وہ پوری کی پوری صحرا میں دھنس گئی تھی۔ ان سب کے چہروں پر ہوپ کی پرچھائیاں نمایاں ہونے لگی، زبانوں نے بولنا پھر شاہ زیب نے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ یہ موت کا صحرا ہے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، واصف نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گیا۔ شاہ زیب، سحرش، کنور بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بوڑھا بھی ان کے آگے آگے چلنے لگا اور وہ سب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ صحرا سے باہر آ گئے۔ صحرا ختم ہوا تو قبرستان شروع ہو گیا۔ آپ سب اور میں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی اور مجھے ضرورت، بوڑھی نے مسکراتی ہوئی کہا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ سحرش نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، بوڑھی نے کہا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ بوڑھا ایک قبر کے پاس جا کر رک گیا۔ یہی وہ قبر ہے جس سے آوازیں آتی ہیں، بوڑھی نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی قبر سے آواز آئی، اے بندے، اپنے گھر آ جا، مجھے تیرا انتظار ہے۔ وہ چاروں یہ سن کر حیران رہ گئے۔ میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔
बूढ़े ने कहा। वो चारों बूढ़े की तरफ मुतवज्जो हुए। आपको कब्र की तलाश थी, आज से आपकी तलाश ख़त्म हुई। मुझे भी इस कब्र की ज़रूरत थी। माफ़ करना दोस्तों, मैंने ही तुम्हारी दोस्तों की जान ली है। ये कब्र मेरा घर है और रोज़ाना मुझे बुलाती है, क्योंकि मैं 100 साल पहले मर चुका हूँ, लेकिन मैं 100 साल से इस जंगल में भटक रहा हूँ। जब तक मैं 4 आदमियों का मार ना लेता, तब तक मैं जंगल में भटकता रहा। माफ़ करना, मैं अपने घर तक पहुंचने के लिए तुम्हारे दोस्तों को मार दिया। बूढ़े ने इन्हें बताया। अचानक ही कब्र फटी और बूढ़े ने कब्र में छलांग लगा दी और कब्र दोबारा से बंद हो गई। वो खौफ के आलम में एक दूसरे को देखते जा रहे थे। किसी में भी हिम्मत ना थी कि वो कुछ बोल सके। उनके चेहरों पर खौफ छाया हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं। इनको हकीकत का मालूम हो गया था कि एक मरा हुआ इंसान उनके साथ रह रहा था और वो मरा हुआ इंसान ही उनकी मौत बना हुआ था। आज इनकी तलाश ख़त्म हो गई। वो जिस कब्र को तलाश करने आए उस तक पहुंच गए, लेकिन अपने प्यारों को खोकर। चारों कुछ देर तक कब्र को देखते रहे, फिर अपने दोस्तों को दिल में लिए हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, ऐसे और वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।